آج ماہ جمادی الاول کا چاند دیکھ کر جس گھر میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ ایک سورت پڑھی جائے گی، اس گھر کے تمام افراد اسی مہینے کے اندر ماہ جمادی الاول کے مہینے کے ختم ہونے سے پہلے وہ لاکھوں کروڑوں کے مالک بن جائیں گے۔ ان کا مقدر سنور جائے گا۔ بسم اللہ شریف کی بڑی فضیلت ہے، بڑی طاقت ہے۔ اس کے بہت سے واقعات ہیں، جن میں سے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتا چلوں۔ روم کے بادشاہ کیسر نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کو ایک خط لکھا، جس میں لکھا کہ میرے سر میں ہر وقت درد رہتا ہے، کوئی علاج بتائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کے پاس اپنی ٹوپی بھیجی کہ آپ اسے سر پر رکھا کرو، سر کا درد غائب ہو جائے گا۔ چنانچہ کیسر نے جب وہ ٹوپی سر پر رکھتا تو درد فوراً ختم ہو جاتا، اور جب اس ٹوپی کو اتارتا تو درد دوبارہ لوٹ آتا۔ اسے بڑا تعجب ہوا۔ تجسس سے ٹوپی چیری تو اس کے اندر ایک رکا پایا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ یہ بات کیسر کے دل میں گھر کر گئی۔ وہ کہنے لگا کہ دین اسلام اس قدر معزز ہے، اس کی تو ایک آیت بھی باعث شفا ہے، پورا دین باعث نجات کیوں نہ ہوگا۔ جب یہ بات اس کے دل میں گھر کر گئی تو اس نے فوراً اسلام کو قبول کر لیا۔ جو شخص آج رات چاند کو دیکھنے کے بعد، جو ایک ہماری خصوصی دعا ہوگی، جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے، وہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھ کر کمنٹ میں اپنا نام لکھ دے۔ انشاءاللہ اس کو ضرور دعاؤں میں شامل کیا جائے گا، کیونکہ دعا انسان کا مقدر بدل دیتی ہے، مقدر سنوار دیتی ہے۔ اور جو شخص بھی اس سورت کو اس نیت کے ساتھ پڑھے گا کہ میری 30 دنوں کے اندر اگر وہ مقروض ہے تو قرضے کی ادائیگی ہو جائے اور قرضہ میرا سر اتر جائے، لاکھوں نہیں کروڑوں کا بھی قرضہ ہوگا، تو اس عمل کی برکت سے سارا کا سارا انہی 30 دنوں کے اندر اتر جائے گا۔ میں نہایت قیمتی عمل آج دے رہا ہوں۔ یہ اتنی قیمتی صورت ہے، اکثر عاملین حضرات اس کو اپنے ورد میں رکھتے ہیں، اپنے وظائف میں رکھتے ہیں، اور دشمن سے اگر کوئی شخص جان چھڑانا چاہتا ہے کہ دشمن سے میری جان چھوٹ جائے، تو وہ شخص بھی اس صورت کو اس نیت کے ساتھ پڑھے گا، ورنہ یہ تمام چیزیں جو میں نے بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ تمام چیزیں آپ کو بغیر مانگے، بغیر التجا کیے، بغیر ہاتھ اٹھائے، یہ ساری کی ساری آپ کو ملیں گی۔ اور اگر آپ کے کاروبار میں کوئی بندش لگی ہے، آپ کو ناکامی کا سامنا ہے، یا کوئی بھی شخص آپ کا کوئی رشتہ دار قید کے اندر ہے، اسے 30 دنوں کے اندر اس کو قید سے رہائی بھی مل جائے گی، اس لیے کہ آپ نے اس مہینے کے چاند کا جب آغاز ہونا ہے، اس مہینے کا جب چاند نظر آنا ہے، اس میں مہینے کی ابتدا آپ نے اس سورت سے کرنی ہے، اور یہ سورت آپ کے لیے باعث شفا بھی بن جائے گی، باعث وسیلہ بھی بن جائے گی، یہ آپ کے لیے مجادلہ کرے گی۔ اس لیے آپ اس سورت کے فضائل کو سمجھیں، اس کی عظمت کو سمجھیں کہ یہ سورت کتنی بابرکت ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ ایک گلاس پانی لے کر اس کے اوپر یہ سورت پڑھ کر اپنے گھر کے چاروں کونوں میں وہ پانی تھوڑا سا چھڑکاؤ کر دیتے ہیں، تو پورا مہینہ آپ کا گھر ہر ظالم کے ظلم سے نجات رہے گی، ہر حاسد کے حسد سے محفوظ رہے گا، ہر قسم کی پریشانیوں سے، شیطانوں سے، ہر طرح کی مشکلات سے آپ کا گھر محفوظ رہے گا، اور سب سے بڑی اور اہم بات، ہر طرح کی بیماریوں کا آپ کے گھر سے خاتمہ ہو جائے گا۔ اور میں آپ کو بتا دوں، ایک ہمارے بزرگ کا قول بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ غربت کا خاتمہ کرنے کے لیے کبھی غربت ہمارے گھر میں نہ آئے، غریبی ہمارے گھر میں نہ آئے، تو وہ شخص صرف چاند کو دیکھنے کے بعد اس سورت کو پڑھ لیا کرے، پورا مہینہ چاہے کوئی عمل نہ کرے، کوئی وظیفہ نہ پڑھے، بس جب چاند نظر آ جائے تو اس سورت کو اس ترتیب کے مطابق وہ پڑھ لیا کرے، تو ہر قسم کی پریشانی کا خاتمہ ہوگا، اور اس کے گھر سے ہمیشہ کے لیے غربت ختم ہو جائے گی، ظالموں سے اس بندے کو نجات مل جاتی ہے۔ جو بندہ بھی اس سورت کو پڑھتا ہے، اور میں آپ کو بتا دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صحابی
جن کا نام حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما ہے، وہ بھی اس صورت کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ جو ہماری حضور کی زوجہ محترمہ ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی صحابزاتی ہیں، وہ بھی اس صورت کے بارے میں بیان فرماتی ہیں۔ وہ خود فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، جو شخص سفر میں، ہجر میں ہو، کہیں بھی ہو، کسی جگہ بھی ہو، جب چاند نظر آئے تو وہ چاند کو دیکھ کر اس مہینے کے 30 دنوں کی سختیوں سے محفوظ رہنا چاہتا ہے، ان 30 مہینوں میں 30 دنوں میں خوشیاں چاہتا ہے، تو وہ صرف اور صرف یہ ایک 30 آیتوں والی سورت کو پڑھ لیا کرے۔ یہ 30 دنوں کے لیے اس سے کافی ہوں گی۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس سورت کی آیت بھی 30 ہیں، مہینے کے اندر دن بھی 30 ہوتے ہیں، تو پھر آپ اندازہ لگائیں ہر ایک اس کی آیت آپ کو 30 دن اور ہر ایک دن کے لیے کافی ہوگی۔ آپ کا ہر روز کا معمولات کے مطابق آپ کی حفاظت ہوتی رہے گی، آپ کی پریشانیوں کا خاتمہ ہوتا رہے گا۔ آپ جس مقصد کے لیے گھر سے نکلیں گے، جس کام کے لیے جائیں گے، آپ کو اسی کام کے اندر کامیابی ملتے رہے گی، نصرت ملے گی، آپ کو کبھی بھی ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس قدر یہ صورت برکت والی ہے۔ اور یہاں تک کہ حضور کے ایک بہت پیارے صحابی حضرت ابن عباس وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ میں تم کو ایسی حدیث، ایسی صورت کے بارے میں نہ بتاؤں جس سے تم خوش ہو جاؤ گے، ایسی صورت کے بارے میں نہ بتاؤں، ایک میں ایسا تحفہ نہ دوں جس سے تم خوش ہو جاؤ۔ تو اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور بتائیں۔ وہ فرمایا کہ یہ خود بھی یاد کر لو، اپنے بچوں کو بھی یاد کروا دو، اپنے پڑوسیوں کو بھی سکھا دو، اس لیے کہ یہ نجات دلانے والی ہے غموں سے، پریشانیوں سے، دکھوں سے، مصیبتوں سے۔ اور فرمایا کہ جو اس کو پڑھتا ہے قیامت کے دن بھی یہ اس کے لیے مجادلہ کرتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کی سفارش کرے گی اور اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کرے گی کہ رب العزت سے مطالبہ کرے گی باری تعالیٰ اسے جہنم سے، جہنم کے عذاب سے نجات دے۔ تو آپ نے دنیا سے بھی ہر مشکلات سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، قبر کی سختیوں سے بھی آپ کو نجات ملے گی، اور آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اب آپ نے اس کو پڑھنا کیسے ہے؟ جب آپ کو خبر مل جائے کہ چاند نظر آ گیا ہے، اعلان ہو جاتا ہے، خبر مل جاتی ہے کہ آپ خود چاند کو دیکھ لیتے ہیں، یا ٹیلی ویژن پر اعلان ہو جاتا ہے کہ چاند نظر آ گیا، تو اس کے فوراً بعد وضو کریں، اور وضو کرنے کے بعد آپ کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہو جائیں یا بیٹھ جائیں، جیسے آپ کے لیے آسانی ہو۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ کے سر کے اوپر چھت نہ ہو، کھلے میدان کے نیچے آپ اپنے گھر کی چھت پر بھی کر سکتے ہیں، یا کسی ایسی جگہ بیٹھ کر آپ نے عمل کرنا ہے کہ آپ کے سر کے اوپر کوئی سائبان نہ ہو، سیدھا آپ کا چہرہ آسمان کی طرف ہو، اور آپ یوں ہو کہ جیسے چاند کو دیکھ کر آپ یہ عمل کر رہے ہیں۔ ورنہ آپ رات کے کسی بھی حصے میں اس عمل کو کر سکتے ہیں، ورنہ اگر رات کو نہیں کر سکے تو سارا دن آپ یکم جمادی الاول میں کسی بھی وقت 24 گھنٹے یعنی کہ اگلا دن شروع ہونے سے پہلے آپ کسی وقت بھی اس سورت کو اس نیت کے ساتھ پڑھ لیں کہ 30 دنوں کے لیے یہ سورت حفاظت فرمائے ہر دکھ سے، ہر پریشانی سے، ہر مصیبت سے، اور مجھے ہر جگہ کامیابیوں سے اللہ نوازے۔ اس نیت کے ساتھ آپ نے سورت پڑھنی ہے انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ۔ سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آپ نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی سب سے مجرب درود ہوتا ہے، اس کو آپ لوگ 3 مرتبہ پڑھ لیں، 3 مرتبہ اول اور 3 مرتبہ ہی آخر میں آپ لوگ پڑھ لیں، اور درمیان میں
آپ لوگوں نے پہلے بسم اللہ شریف کو 313 مرتبہ پڑھ لینا ہے. 313 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لوگ پڑھ لیں. اس کے بعد آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ صرف 7 مرتبہ پڑھ لینی ہے. 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں. اور پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے سورۃ الملک پڑھنی ہے. سورۃ الملک صرف ایک بار پڑھیں گے, انتہائی اچھے طریقے سے, انتہائی اچھے تلفظ اور اخلاق کے ساتھ آپ لوگ پڑھیں گے. اس کے بعد دوبارہ سے درود ابراہیمی پڑھ لیں. آپ کا عمل مکمل ہو گیا. خواتین کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر آپ کی چھت ہے اور پردے کے دائرے میں آپ لوگ اس عمل کو اس طرح کر سکتی ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ آپ اپنے گھر کی 4 دیواری کے اندر ہی اس عمل کو کریں گی. تو پیارے دوستوں, امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی, اور جو لوگ بھی دعا کے لیے کہتے ہیں اللہ پاک ان سب کی نیک حاجتوں کو پورا فرمائے. اللہ پاک اس نئے مہینے کے صدقے طفیل ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے, اور ہماری جتنی بھی پریشانیاں ہیں اس پرانے مہینے کے صدقے وہ ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں, اور جو نیا سورج طلوع ہو وہ ہمارے لیے خوش آئین ہو اور ہمارے لیے منافع بخش ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.